ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، میرے مدنی آقا نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ قوموں کو بلندی عطا فرمائے گا قرآن کی وجہ سے، وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ، اللہ بعض قوموں کو پستی میں ڈالے گا قرآن کی وجہ سے۔ جو قومیں قرآن پر عمل کریں گی عروج پائیں گی، جو قرآن کو پسے پشت ڈال دیں گی اللہ انہیں ذلیل و رسوا فرما دے گا۔ تو اس لیے جناب عمر فرمایا کرتے تھے اگر حضور کی امت جب بھی عروج پر پہنچے گی وہ فقط قرآن کی وجہ سے پہنچے گی، یہ یاد رکھ لیجئے گا۔ کبھی بھی یہ امت اوج ثریا کو نہیں جا سکتی، یہ کبھی بھی امت تحت الصراط تک ہی پڑی رہے گی اگر قرآن کس نے پسے پشت ڈال دیا ہے۔ ہاں قرآن پر عمل کرے گی اللہ اسے وہ عروج عطا فرمائے گا، ایسا عروج کے جو زوال ہونے والا نہیں ہوگا، یعنی عروج لا زوال عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ وعن ابن عمر عن النبی، میرے مدنی آقا نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، فرمایا کہ حسد جائز نہیں ہے صرف دو آدمیوں کے متعلق۔ حسد جائز نہیں ہے کیونکہ حسد ایک بیماری ہے باطنی، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے یہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے دیمک لکڑی کو۔ حسد جائز نہیں ہے، ہاں دو جگہوں پر حسد کرنا جائز ہے۔ وہ دو کون سی جگہ ہیں؟ رجل اتاہ اللہ القرآن، پہلا وہ شخص کہ اللہ نے جسے قرآن عطا فرمایا، قرآن سے مراد یعنی اللہ نے اسے قرآن کا علم دیا، قرآن پڑھنے کو اللہ نے اسے وہ قوت عطا فرمائی، یقوم به آناء اللیل و آناء النہار، اللہ نے جسے قرآن کی دولت دی وہ دن میں بھی قرآن پڑھتا ہے اور رات میں بھی قرآن پڑھتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا ہو، يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ دن میں بھی خرچ کرتا ہے رات میں بھی خرچ کرتا ہے۔ تو ان دو شخصوں کے متعلق حسد کرنا جائز ہے، اے اللہ جس طرح تو نے اسے قرآن دیا ہے وہ قرآن دن میں بھی پڑھتا ہے رات میں بھی پڑھتا ہے، تو نے اسے مال دیا ہے وہ دن میں خرچ کرتا ہے رات میں بھی خرچ کرتا ہے، تو یہاں پر حسد کرنا جائز ہے، اے اللہ مجھے بھی یہ دولتیں عطا فرما دے۔ تو ان دو شخصوں کے متعلق کہ جسے اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائے ان کے متعلق حسد کرنا جائز ہے، ویسے حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وعن البراء ابن عازب، جناب برہ بن عازب سے مروی قال، وہ فرماتے ہیں کان رجل، اب سنیے گا، وہ فرماتے ہیں کان رجل یقرأ سورۃ الکہف، ایک آدمی سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، وعنده فرس مربوط بشطنین، وعنده فرس مربوط، اور جس کا گھوڑا رسی سے اس کے پاس بندھا ہوا تھا، بشطنین، مضبوطی کے ساتھ بندھا ہوا تھا، فتغشتہ سحابۃ، اس آدمی کو بادل نے گھیر لیا۔ وہ آدمی سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اس کا گھوڑا اس کے پاس کیل سے بندھا ہوا تھا، بادل نے اسے گھیر لیا، فجعلت تدنو، اور وہ بادل مزید اور اس کے قریب 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 ہوتا جا رہا ہے، وہ سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا ہے، بادل قریب قریب ہوتا جا رہا ہے، وجعل فرسہ ينفر منها، تو وہ جو گھوڑا تھا نا، وہ گھوڑا بادل کو قریب آنے کی وجہ سے، قریب آتا دیکھ کر وہ گھوڑا بدکنے لگ گیا، بھئی یہ کیا چیزیں قریب آ رہی ہے، تو گھوڑا جب بدکنے لگا تو صحابی نے نماز کو جلدی سے مکمل کر لیا، فلما اصبح، جب صبح ہوئی، اتن نبیہ، وہ حضور کی بارگاہ میں آیا، فذکر لہ ذالک، رات کے معاملے کی حضور کو خبر دی، حضور رات ایسا معاملہ ہوا، میں سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا،
وہ بادل ہمارے قریب 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 آ رہا تھا، میرا گھوڑا بھدکنے لگ گیا، میں نے جلدی سے نماز مکمل کی. فقال، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تلک السکینۃ تنزلت للقرآن، فرمایا او میرے پیارے وہ تو اللہ کی رحمت تھی، سکینہ تھا، تیرے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ اسے تجھ پر اتار رہا تھا. تو قرآن پڑھ رہا تھا، وہ سکینہ تھا، وہ اللہ کی رحمت تھی، وہ تجھ پر اتر رہی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جب قرآن اس طرح ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے فغشیتہم الرحمت، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لیتا ہے. ہاں، جب بندہ قرآن پڑھتا ہے نا ذوق اور شوق کے ساتھ، پھر رب کی رحمتیں یوں اترتی ہیں کہ عجب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ایک سکون والا آپ کو ماحول نظر آتا ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی رحمت نے آپ کو ڈھانپ لیا ہے. فرمایا میرے پیارے تو سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، وہ رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی ایسی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. اللہم تقبل